میں واپس آتا ہوں، لیکن مفتی کفایت صاحب سے ایک سوال۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آج کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کسی حد تک اب یہ مان رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں مل چکی، تو آپ کی جماعت کے بے شمار تحفظات ہیں سیکیورٹی کو لے کے۔ آج بھی تربت میں کیچ سے امیدوار تھے پی ایم ایل این کے، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور کل کے دن آپ کے امیدوار تھے اسلام آباد میں، ان پہ حملہ ہوا۔ اس سے پہلے ایک مولانا کے اوپر حملہ ہو چکا ہے سنی علماء کونسل کے، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان پہ ہوا، آپ کے دیگر رہنماؤں کے اوپر ہوا۔ اب آپ کس حد تک تحفظات کا شکار ہیں، اور آپ کے تحفظات کس حد تک مانے جانے کی آپ کو امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تحفظات کتنے حد تک مانے جائیں گے، یہ سوال تو اور اس کا جواب تو نہیں دے سکتا ہوں۔ البتہ یہ کہ ہم ایک مشکل میں ہیں، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو تھریٹ ہے، ہم انتخابی جلسہ نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریٹ ہے، اور ان کے بیٹے مولانا اسد محمود کو تھریٹ ہے، اور باقی بھی آپ نے خود ہی اپنے سوال میں گن لیے۔ تو ہم تو الیکشن میں جانا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ ماحول میسر نہیں ہے۔ ہمارا ایک آسان مطالبہ ہے، معافی چاہتا ہوں، ہمارا ایک آسان مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں الیکشن دیتے ہو تو الیکشن کا ماحول بھی فراہم کرو۔ اب الیکشن ہے اور الیکشن کا ماحول فراہم نہیں کر رہے، تو یہ تو پھر ایک جماعت کے خلاف یہ بات جائے گی کہ ان کو الیکشن سے مائنس کیا جا رہا ہے۔ تو ہم تو ابھی تک اپنے مطالبے پہ کھڑے ہیں اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے کہا ہے کہ انتخاباتوں کو عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ ہم اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ وہ جائز ہے، ہمیں جینے کا حق حاصل ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ انتخاب کے اندر عین ہوں، یہ حق بھی حاصل ہے کہ ہم اطمینان سے باشریت جلسے میں جائیں، واپس آئیں، اور ہمیں کوئی بم دھماکے کا سامنا نہ ہو، ہمارے کارکن شہید نہ ہو، ہمارے کارکن اور خوف نہ ہو، اور ہمارے کارکن کسی ڈر کے ماحول میں نہ ہو، تاکہ وہ جا کر اپنا ووٹ پول کر سکیں۔ تو ہمارا مطالبہ تو جینون ہے، ہم نے کوئی عارضی باتوں پر اور مخصوصوں پر تو یہ مطالبہ نہیں بنایا، یہ سنجیدہ واقعات ہیں۔ ان واقعات کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیے جائیں اور سیکورٹی کو ٹھیک کر دیا جائے۔ لیکن مفتی صاحب کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں تھے کل، تو ان سے تفصیلاً اس بارے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ انتخابات کے ملتوی ہونے کی حمایت یا اس کے اوپر مصر نہیں ہے، ہم صرف سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور انہیں دور کیا جانا چاہیے۔ وہ اس بات کے قطعی طور پہ حامی نہیں ہے کہ انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے۔ دیکھو، آپ کام کو جدھر سے پکڑے نا تو بات تو وہی آتی ہے۔ اگر آپ ہمیں سیکور کرتے ہیں تو بے شک آپ 8 کو کر لیں، سیکور نہیں کر سکتے تو پیچھے کر لیں۔ یعنی ہم نے تو شروع کے اندر یہ تحفظ مانگا ہے، اور دہشت گردوں کے ہمیں رحم و کرم میں نہ چھوڑیں، ہم نے یہ کہا ہے۔ اور ہماری ایک اور قربانی بھی ہے کہ ہم پر دباؤ ہوتا ہے کہ آپ جمہوری راستے کو چھوڑیں، جمہوری روایات کو چھوڑیں، آپ جہاد کے راستے پر آئیں۔ ہم اس کے مقابلے کے اندر اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آئین اور جمہوریت کے ساتھ، اور ہم کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ تو پھر جب وہ رد عمل کا تو ہمیں نشانہ بناتے ہیں، تو اتنا حق تو رکھتے ہیں کہ ہمیں محفوظ کر دیا جائے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رد عمل آپ کو اندرونی طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہاں، وہ تو ملتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھو نا، یہ آئین کہتا ہے 90 دن، 90 کے بعد تو وہ خاموش رہتا ہے، وہ یہ متعین نہیں کرتا کہ وہ 120 دن ہے یا 130 دن ہے۔ جب آپ نے 90 سے ایک دفعہ 91 کر دیا تو یہ خلاف آئین تو ہو گیا۔ اب جو خلاف آئین میں ہو کر کسی کی رعایت رکھی گئی ہے، تو تھوڑا سا اور ہماری رعایت بھی رکھ جائے، تاکہ ایسے انتخابات ہوں کہ اس میں کسی پارٹی کو کوئی بھی اعتراض نہ ہو۔ یاسین آزاد صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ آئین کے مطابق مقررہ وقت میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس میں نیک نیتی ہی شامل ہو تو وہ اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعد کا وقت بھی تو کچھ مقرر ہوگا۔ بعد کے وقت کو کتنا کھینچا جا سکتا ہے؟ سر، میرے نزدیک 8 فروری کا الیکشن کسی حالت میں بھی ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن ہر حال میں ہونا چاہیے،
پہلے بھی 90 دن کی ایک رٹ لگی، معاملات سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے پنجاب کے حوالے سے ڈیٹ فکس کی کہ 14 مئی کو آپ جو ہے نا الیکشن کرا دیں، نہیں ہوئے۔ بعد میں آنریبل سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا، انہوں نے سارا وزن الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ڈال دیا۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو گراؤنڈ بنا کر یہ کہنا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی باہمی رضامندی سے معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ اپنی ڈیٹ خود فکس کریں، پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انوالو کیا گیا۔ پارٹیوں کی رضامندی کے ساتھ بعد میں 8 فروری کی ڈیٹ مقرر کی گئی اور آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل آرڈر بھی پاس کیا۔ اب کب تک اس ملک کو مذاق بنا کے رکھیں گے؟ افراتفری تو پہلے سے بھی ہے، اور صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بیس بنا کے ملتوی کرنے کا ڈیمانڈ میرے نزدیک ریزنیبل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹو کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں ان کو لیگل پروٹیکشن کمپلیٹ ملنی چاہیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس گراؤنڈ پہ الیکشن کو ملتوی کر دیں تو بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں بالکل سے ایگری نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی بھی وجہ سے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ 90 ڈیز کے بعد تمام پارٹیاں سپریم کورٹ میں خود گئی اور سپریم کورٹ میں جا کے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی جو سپریم کورٹ آرڈر کرے گا ہم تیار ہیں۔ جو ڈیٹ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی اسی کو آنریبل سپریم کورٹ نے انڈورس کیا، اور آنریبل سپریم کورٹ کے انڈورس کرنے کے بعد اب یہ کہنا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیے جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے۔ مزید اس آئین کو مذاق مت بنائیں، آئین کے مطابق الیکشن ہو جانے دیں۔ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہماری حفاظت دی جائے، قانون کی حفاظت، لیگل پروٹیکشن دی جائے، وہ ان کا مطالبہ اپنی جگہ پہ جائز ہے۔ اور جس طرح آپ نے خود کامران مطلق کا حوالہ دیا، میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی، ایون پاکستان کی کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت، مولانا صاحب بھی جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حفاظت دی جائے، الیکشن لڑنے کے لیے ہمیں راستہ دیا جائے، ہمارے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ یہ کام ایگزیکٹو کا ہے، وہ کریں گے، لیکن اس کو بیس بنا کے الیکشن ملتوی کرانے کے میں حق میں نہیں ہوں، اور نہ میں اس کو فیور کرنے کے لیے تیار ہوں کسی بھی صورت میں۔ اب جس طریقے سے مفتی کفایت صاحب، یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر، سبھی وہاں پہ فریق بنے تھے ایز اے سیاسی جماعت، تو آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت میں 13 سے زائد جماعتیں تھیں، تو ان جماعتوں کے اوپر ہی آپ ذرا تھوڑا سا زور ڈال لیں کہ وہ اخلاقی طور پہ الیکشن کمیشن کو ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو محفوظ راستہ دیں، آپ لوگوں کے لیے سیکیورٹی کر پائیں، اگر آپ کے زبانی طور پہ کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا تو۔ خیر یہاں تو ادارے موجود ہیں اور ہر ایک کا کام بھی معلوم ہے، اگر ہم سیکور نہیں ہیں تو سیکورٹی ادارے ہیں نا یہاں پر موجود ہیں، وہ اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں کہ لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کریں۔ تو ہمیں آپ لمبے راستے پہ کہوں کہ ہم اب لوگوں سے بات کریں اور ان سے بات کریں، وہ یہ کہیں نہیں، ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں، اور کہتے بھی ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہیں جو کہتے ہیں پتھر کی لکیر ہے۔ اور اس طرح زبانی بات کر دینے سے یا یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ باتیں بہت سی ہوتی ہیں ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ کوئی درخواست دائر کی ہے، اس درخواست کی کوئی پیروی کی ہے، اس ضمن میں آپ کو سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر جاری کیا ہے یا کوئی سمت دکھائی ہے؟ ہمیں سپریم کورٹ میں کھڑے ہونے کا شوق نہیں ہے، یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے، یہ تو سیکورٹی اداروں کا ہے۔ تو سر آپ نے کہا ایک ڈائریکشن تو سیدھی ہونی چاہیے نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کو کہا ہے، تو سپریم کورٹ کو زبانی تو نہیں لکھ کے کہا جا سکتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ سیکورٹی اداروں کو کہا ہے۔ نہیں بھائی یاسر آپ غلط ہو رہے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں کہا، وہاں کھڑے ہونے کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ان کا رویہ تو معلوم ہے، وہ پتھر پر لکیر والے ہیں نا۔ ہم نے سیکورٹی اداروں کو کہا ہے، اب ان کے بعد اور راستے ہیں، یا تو یہ راستہ ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کریں، اور تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، کوئی سیکورٹی لیب ہے تو اس کو تھوڑی دیر بعد میں لے جائیں، اس لیبس کو ختم کرنے کے بعد پھر مقرر کریں، اس میں کیا کمال۔
اور اگر دوسرے فریق اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتے تو فریق دیکھو نا، آپ کے لیے وزیر اعظم بننے میں کوئی جلدی ہوگی؟ ہمیں تو مولانا فضل الرحمان کی جان عزیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ذمہ داری تو اٹھائے گا نا. اب بھی ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کہ ہم ذمہ دار ہیں جی، یا چیف جسٹس کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، تو ٹھیک ہے آپ الیکشن کرائیں. آپ الیکشن بھی اسی دن پہ کرتے ہو، ہمیں تحفظ بھی نہیں دیتے، تو یہ کون سا مذاق؟